السلام علیکم سی ایس ایس کے تمام امیدواروں کو آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں، خاص طور پر سی ایس ایس کی تیاری کے حوالے سے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں فرید زکریا کی 2008 والی کتاب دا پوسٹ امریکن ورلڈ کی۔ اس سیشن میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے ایسے، انٹرنیشنل ریلیشنز، کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کے پرچوں میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک اہم کتاب ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں 2008 میں آئی تھی، لیکن آج بھی اس کے خیالات بہت ریلیونٹ ہیں، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ صحیح۔ یہ صرف کوئی پرانی کتاب نہیں بلکہ ایک فریم ورک دیتی ہے ان تبدیلیوں کو سمجھنے کا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، فرض کریں سی ایس ایس ایسے میں ٹاپک آ جاتا ہے دا 21st سینچری بلانگس ٹو ایشیا، ڈسکس، یعنی 21ویں صدی ایشیا کی ہے، بحث کریں۔ ہاں، یہ بہت کامن ٹاپک ہے۔ جی، تو یہاں زکریا کا تجزیہ بہت کام آ سکتا ہے۔ بالکل صرف ایک دو کوٹس نہیں بلکہ پورا آرگیومنٹ استعمال کر کے ایک جسے کہتے ہیں نا نیوانسڈ جواب بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ زکریا کا جو مرکزی خیال ہے وہ اس میں ایک بہت ہی اہم ڈائمنشن ڈالتا ہے۔ ان کا وہ مشہور زمانہ جملہ ہے "دس از ناٹ دا ڈکلائن آف امریکہ بٹ دا رائز آف ایوری ون ایلس"۔ اچھا، اس کو اردو میں مطلب بنتا ہے یہ امریکہ کا زوال نہیں بلکہ باقی سب کا عروج ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے۔ لگتا سادہ ہے لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملک، خاص طور پر ایشیا میں، وہ ابھر رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں۔ تو عالمی سطح پر ان کا کردار بڑھ رہا ہے۔ بالکل، وہ سب کا عروج یعنی رائز آف ایوری ون ایلس والی بات اصل نقطہ ہے۔ صحیح۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زکریا اس رائز کو صرف چین یا بھارت تک نہیں رکھتے، وہ ایک وسیع تر فنومینن کی بات کر رہے ہیں جہاں طاقت، پاور، وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ 2008 میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ جی، 2008 میں۔ اور یہ صرف معاشی عروج نہیں بلکہ سیاسی خود اعتمادی، ثقافتی اثر و رسوخ، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یہ سمجھنا سی ایس ایس کی جواب میں اینالیٹیکل ڈیپتھ لاتا ہے۔ تو اگر ہم واپس اسی ایسے والے ٹاپک پر آئیں، دا 21st سینچری بلانگس ٹو ایشیا، اس کو زکریا کے فریم ورک سے کیسے اپروچ کریں؟ پہلا قدم کیا ہوگا؟ شاید کور آئیڈیا کو متعارف کروانا۔ بالکل، آپ رائز آف ایشیا یا ملٹی پولر ورلڈ جیسے الفاظ سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایشیا پر فوکس کرنے کے بجائے زکریا کا یہ نقطہ سامنے لانا اہم ہے کہ یہ ایک گلوبل شفٹ کا حصہ ہے۔ اچھا۔ ایک اور کوٹ جو یہاں ریلیونٹ ہو سکتا ہے، "The future is not about the United States versus China. It is about everyone else rising as well." اچھا، یعنی مستقبل امریکہ اور چین کے مقابلے کا نہیں بلکہ سب کے ابھرنے کا ہے۔ واہ، یہ تو فوراً آپ کے آرگیومنٹ کو وہ جو سمپل یو ایس ورسز چائنا والی بحث ہوتی ہے نا، اس سے نکال دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک زیادہ کمپریہنسو تصویر سامنے آتی ہے۔ ممتحن کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ امیدوار گلوبل ٹرینڈز کو وسیع تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا قدم ہو گیا۔ اب دوسرا، مثالیں۔ جی، دوسرا قدم ہے مثالیں۔ اور یہاں جیسا میں نے کہا، صرف چین کی بات کرنا کافی نہیں۔ زکریا کے رائز آف ایوری ون ایلس کا مطلب ہے مختلف مثالیں دیں۔ ٹھیک۔ مثلاً چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI، یہ یقیناً ایک بڑی مثال ہے۔ ایشیا اور اس سے باہر اسٹریٹجک اور معاشی اثر بڑھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں بھارت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ان کا آئی ٹی اور سروسز کا شعبہ، ان کی بڑھتی ہوئی مڈل کلاس، ان کا جمہوری نظام باوجود اپنے چیلنجز کے، بالکل، یہ سب ان کے عالمی سطح پر ابھرنے کی نشانیاں ہیں۔ زکریا نے اپنی کتاب میں اس اکنامک انٹیگریشن کی اہمیت پر زور دیا تھا کہ کیسے ملک غیر فوجی طریقوں سے اپنا اثر بڑھا رہے ہیں۔ درست۔ اور اس میں صرف یہ دو نہیں، ترکی، برازیل، جنوبی افریقہ جیسے ممالک بھی شامل ہیں، مختلف شعبوں میں۔ پاکستان کے لیے CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کو بھی اسی رائز آف دا ریسٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک علاقائی طاقت چین کے اقدام کا حصہ بننا جو عالمی معاشی جغرافیہ بدل رہا ہے۔ جی، یہ مثالیں آپ کے آرگیومنٹ کو ٹھوس بناتی ہیں، لیکن صرف مثالیں دینا کافی نہیں، ان کا تجزیہ ضروری ہے کہ کیسے یہ عروج عالمی طاقت کے ڈھانچے کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو شاید تیسرا قدم یہ ہوگا کہ ہر مثال کو واپس مین تھیسس سے جوڑا جائے اور پھر پیراگراف کے آخر میں ایک مضبوط کنکلوڈنگ سینٹنس ہو۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔
ہر مثال کے بعد یہ واضح کریں کہ یہ زکاریہ کے رائز آف دا ریسٹ کے تصور کی وضاحت کیسے کرتی ہے، اور پھر پیراگراف کو ختم کرنے کے لیے ایک جملہ جو سب کا نچوڑ پیش کرے، جیسے انڈرسٹینڈنگ دا رائز آف ایشیا as part of a broader global power diffusion described by Zakaria is essential for shaping contemporary foreign policy and international relations. اور اردو میں ایشیا کے ابھرنے کو زکاریہ کے بیان کردہ وسیع عالم طاقت کے پھیلاؤ کے حصے کے طور پر سمجھنا جدید خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ واہ، یہ صرف پیراگراف کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کی پالیسی ریلیونس کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی ایسے کی بات۔ اب اگر ہم کرنٹ افیئرز کی طرف آئیں، وہاں اکثر چیلنجز آف امریکن فارن پالیسی جیسے موضوعات ہوتے ہیں، وہاں زکاریہ کا تجزیہ کیسے مدد دے سکتا ہے؟ وہاں تو زکریہ کا نقطۂ نظر بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ریلیٹو طاقت کم ہوئی ہے کیونکہ باقی دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا، ریلیٹو پاور۔ جی، امریکہ اب بھی سب سے طاقتور ملک ہے، لیکن وہ پہلے کی طرح ہر جگہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اس کا یک طرفہ اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے امریکی خارجہ پالیسی کے لیے آج۔ اس کی مثالیں تو آج کل بہت نظر آتی ہیں۔ امریکہ چین تجارتی جنگ کو ہی لے لیں، وہ صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں رہا، پوری دنیا کی سپلائی چینز، دوسری معیشتیں سب متاثر ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ یا پھر مشرقی وسطیٰ میں امریکی پالیسی دیکھیں، وہاں علاقائی طاقتیں جیسے ترکی، ایران، سعودی عرب اب زیادہ اسرٹیو ہیں۔ امریکہ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانستان سے انخلا، وہ بھی شاید اسی کی ایک علامت تھی۔ بالکل۔ افغانستان سے انخلا کو کئی تجزیہ کار اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ایک سپر پاور کی حدود کا اظہار، ایک ایسی دنیا میں جہاں مقامی اور علاقائی اداکار زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں مقابلہ، خاص کر 5G اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، یہ بھی ایک بڑا میدان ہے جہاں امریکی غلبے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ زکاریہ نے 2008 میں ہی اس بات پر زور دیا تھا کہ امریکہ کو فوجی طاقت کے علاوہ دوسرے اوزار، سفارتکاری، معاشی شراکت داری اور خاص طور پر سافٹ پاور، ان پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اچھا، سورس میں بھی یہ بات تھی کہ زکاریہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنی حکمت عملی اور سافٹ پاور کو اپنانا ہوگا، ورنہ ایشیا کے عروج سے پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن ان کی سافٹ پاور سے مراد کیا تھی؟ کیا صرف کلچرل اثر جیسے ہالی ووڈ وغیرہ؟ یہ اچھا سوال ہے۔ زکاریہ کے نزدیک سافٹ پاور صرف ہالی ووڈ یا میک ڈونلڈز نہیں ہے۔ اس میں امریکہ کی یونیورسٹیوں کا معیار، اس کی سائنسی تحقیق، اس کے جمہوری نظریات، چاہے ان پر کتنی ہی تنقید کیوں نہ ہو، اور دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی اس کی صلاحیت، یہ سب شامل ہیں۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹ امریکن ورلڈ میں یہ اثاثے فوجی طاقت سے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں امریکہ کا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے۔ امریکہ کو ان اثاثوں کو لیوریج کرنا ہوگا بجائے صرف فوجی حل پر انحصار کرنے کے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اب اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی IR کے زاویے سے دیکھیں تو ایک کلاسک ٹاپک ہے شفٹ فرام یونیپولیرٹی ٹو ملٹی پولیرٹی، یک قطبیت سے کثیر قطبیت کی طرف۔ جی، یہاں تو زکاریہ کا رائز آف دا ریسٹ کا تصور بالکل مرکزی لگتا ہے۔ یقیناً IR میں ہم طاقت کے ڈھانچوں کی بات کرتے ہیں، یونی پولر، بائی پولر، ملٹی پولر۔ زکاریہ کا تجزیہ 1990 کی دہائی کی یونی پولر موومنٹ کے بعد جو تبدیلی آئی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ان کا رائز آف دا ریسٹ ہی دراصل یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف سفر کی کہانی ہے۔ تو اس شفٹ کو IR کے جواب میں ایلسٹریٹ کرنے کے لیے ٹھوس مثالیں دینی ہوں گی۔ جی بالکل۔ جیسے برکس کا گروپ ہے، برازیل، روس، انڈیا، چین، جنوبی افریقہ، جو اب تو اور بھی پھیل گیا ہے۔ جی، اب تو اس میں نئے ممبرز بھی آ گئے ہیں۔ ہاں، یہ گروپ G7 کے متوازی ایک معاشی اور سیاسی بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یا پھر شنگھائی تعاون تنظیم SCO، جو وسطی ایشیا میں روس اور چین کے اثر کو ظاہر کرتی ہے، اور اب پاکستان اور بھارت بھی اس کے رکن ہیں۔ بالکل۔ یورپی یونین بھی اپنے اندرونی مسائل کے باوجود ایک قابل ذکر مثال ہے ایک ایسے خطے کی جو اپنی مجموعی معاشی اور ریگولیٹری طاقت کے ذریعے عالمی اصولوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب مختلف طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ طاقت اب صرف واشنگٹن DC میں مرکوز نہیں رہی۔ تو اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی طاقت کا توازن اب یک قطبی سے کثیر قطبی ہو رہا ہے،
اور ابھرتی ہوئی طاقتیں علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مستحکم کر رہی ہیں۔ بالکل درست۔ تو آئی آر کے طالب علم کے لیے ٹیک اوے یہ ہوا کہ جب وہ ملٹی پولیرٹی پر لکھ رہے ہوں تو زکریا کے رائز آف دا ریسٹ کو ایک تھیوریٹیکل فریم ورک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو برکس، ایس سی او یا ای یو جیسی مثالوں سے سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں۔ جی، سورس میں بھی یہی تجویز تھی کہ ایک مختصر تعارف، زکریا کا قول اور پھر مثالیں، یہ ایک اچھا سٹرکچر بن سکتا ہے پیراگراف کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک عملی طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی شامل کرنا ضروری ہے کہ زکریا نے اس تبدیلی کو صرف مثبت نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی تھی کہ ملٹی پولیرٹی زیادہ پیچیدہ اور ممکنہ طور پر زیادہ غیر مستحکم بھی ہو سکتی ہے۔ اوہ، اچھا، کیوں؟ کیونکہ جتنے زیادہ اداکار ہوں گے ان کے درمیان مقابلہ اور تنازعات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نوانس، یہ باریکی بھی آئی آر کے جواب میں شامل کی جا سکتی ہے۔ یہ پیچیدگی والا نقطہ اہم ہے۔ اب آخری پیپر پاکستان افیئرز یعنی پی اے کی طرف آتے ہیں۔ وہاں موضوعات ہو سکتے ہیں جیسے امپیکٹ آف گلوبل پاور شفٹس آن پاکستانز فورن پالیسی، عالمی طاقت کی تبدیلیوں کے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثرات۔ زکریا کا نقطہ نظر یہاں کیسے ریلیونٹ ہے؟ پاکستان افیئرز کے لیے زکریا کا تجزیہ شاید سب سے زیادہ براہ راست اثرات رکھتا ہے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں یہ عالمی طاقت کی تبدیلیاں بہت نمایاں ہیں۔ جی بالکل۔ ایک طرف امریکہ تاریخی طور پر اہم شراکت دار رہا ہے، دوسری طرف چین اب سی پیک کے ذریعے ایک اسٹریٹجک اتحادی بن چکا ہے۔ بھارت ایک ابھرتی ہوئی علاقائی طاقت ہے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں۔ تو اس پوسٹ امریکن ورلڈ میں پاکستان کو ان سب کے درمیان ایک بہت محتاط توازن قائم کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل، یہ بیلنسنگ ایکٹ تو جیسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی پہچان بن گیا ہے۔ سی پیک کو ہی دیکھیں، یہ چین کے ساتھ معاشی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کو یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ امریکہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش، یہ بھی اسی ملٹی پولر حقیقت کا حصہ ہے۔ جی، اور مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں پاکستان کا تاریخی طور پر غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اسی بیلنسنگ ایکٹ کا ایک پہلو ہے۔ زکریا کے فریم ورک سے دیکھیں تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو ڈائیورسفائی کریں، یعنی متنوع بنائیں۔ جیسا کہ سورس میں کہا گیا، پوسٹ امریکن دنیا میں چھوٹے ممالک اپنی خارجہ پالیسی کو متنوع بناتے ہیں، اور پاکستان کو بھی یہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ جی، اس کا مطلب ہے کسی ایک پاور بلاک پر انحصار کرنے کے بجائے مختلف آپشنز کو کھنگالنا اور اپنے قومی مفاد کو ترجیح دینا۔ تو پی اے کے پیپر میں جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چیلنجز یا مواقع پر سوال آئے تو زکریا کے پوسٹ امریکن ورلڈ اور رائز آف دا ریسٹ کے تصورات کو ایک پس منظر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ پاکستان کے لیے یہ توازن کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ اس نئی دنیا میں پاکستان کے لیے مواقع کیا ہیں۔ کیا وہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے؟ کیا وہ علاقائی کنیکٹیویٹی کے منصوبوں میں ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ زکریا کا فریم ورک صرف چیلنجز نہیں بلکہ مواقع کی نشاندہی میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ تو چاروں مضامین کے لیے بہت مفید انسائٹس ہیں۔ اگر ہم سی ایس ایس کے امیدواروں کے لیے کچھ کلیدی عملی نکات کو سمرائز کریں جو اس گفتگو سے نکلے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی اور اہم ٹپ تو یہی ہے کہ اپنے دلائل کو شواہد سے مضبوط کریں۔ ہر پیراگراف میں جہاں ممکن ہو ایک متعلقہ تصور، جیسے زکریا کا ایک قول اگر یاد ہو، اور ایک ٹھوس حقیقی دنیا کی مثال جیسے بی آر آئی، برکس، سی پیک شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جواب کو وزن دیتا ہے۔ جی، دوسری بات جو ہم نے کی وہ یہ کہ زکریا کے خیالات کو ہر جگہ زبردستی فٹ نہ کریں، انہیں قدرتی طور پر ضم کریں جہاں وہ موضوع سے متعلق ہوں۔ سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ ممتحن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نے تصور کو سمجھا ہے، نہ کہ صرف رٹا لگایا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری بات؟ تیسرا، اور یہ شاید سب سے ایڈوانسڈ ٹپ ہے، کوشش کریں کہ ان الگ الگ مضامین
ایس سے IR, CA, PA کے درمیان روابط کو دیکھیں اور اپنے جوابات میں ظاہر کریں۔ اچھا، یعنی ان کو کنیکٹ کرنا۔ جی مثال کے طور پر IR میں بحث کیا گیا ملٹی پولیرٹی کا تصور پاکستان افیئرز میں خارجہ پالیسی کے انتخاب کو کیسے متاثر کر رہا ہے، یا کرنٹ افیئرز کا کوئی واقعہ جیسے یوکرین جنگ عالمی طاقت کے توازن IR ٹاپک پر کیسے اثر ڈال رہا ہے۔ زکریا کی کتاب جیسی تحریریں ان روابط کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تصورات کو جوڑنا واقعی ایک اعلیٰ سطحی مہارت ہے جو ممتحن کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ نقطۂ نظر صرف معلومات فراہم کرنے کے بجائے تجزیاتی سوچ کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ صرف واقعات بیان نہیں کر رہے بلکہ رجحانات کو پہچان رہے ہیں اور ان کے اثرات پر بحث کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور CSS میں کامیابی کے لیے یہی تجزیاتی گہرائی درکار ہوتی ہے۔ ممتحن دیکھنا چاہتا ہے کہ امیدوار دنیا کو سمجھتا ہے، واقعات کو جوڑ سکتا ہے اور مستقبل کے بارے میں باخبر اندازے لگا سکتا ہے۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم وہی جملہ استعمال کر سکتے ہیں جو اس پوری تبدیلی کو بیان کرتا ہے۔ The rise of the West is changing the rules of global politics۔ اور اردو میں دوسروں کا ابھرنا عالمی سیاست کے اصولوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم ایک مسلسل بدلتی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اور CSS کے امیدواروں کے لیے چیلنج یہی ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ اصول کیسے بدل رہے ہیں اور پاکستان جیسا ملک اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا راستہ کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری نقطہ جس پر سوچا جا سکتا ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، یہ کتاب 2008 میں لکھی گئی تھی، اب 15 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ امیدواروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس عرصے میں زکریا کے پیش کردہ رجحانات دا رائز آف دا ریسٹ، شفٹ ٹورڈز ملٹی پولارٹی کس طرح ایوالو ہوئے ہیں۔ کیا کچھ غیر متوقع تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا کووڈ-19 وبا یا یوکرین جنگ نے ان رجحانات کو تیز کیا ہے یا تبدیل کیا ہے؟ کیا زکریا کا 2008 کا تجزیہ آج بھی مکمل طور پر درست ہے یا اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے؟ اس قسم کی تنقیدی سوچ آپ کے تجزیے کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے۔ صرف تصورات کو سمجھنا نہیں بلکہ ان پر تنقیدی طور پر غور کرنا اور انہیں موجودہ حالات پر لاگو کرنا، یہی اصل میں باخبر ہونے کی نشانی ہے۔